الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں پارے کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی عام رحمت کہ اللہ کی رحمت عام ہے، کس اعتبار سے کہ دیکھو اللہ نے انسانیت کے رہنے کے لیے کائنات کو سجایا تو یہ جو چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، خلا کا جو یہ نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ کائنات میں رہنے والا ہر ذرہ اللہ کی رحمت، عام رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت بھی کامل، اللہ کی رحمت بھی عام، اور اسی طرح جب قدرت اور رحمت تمام عام ہے تو اللہ جو رب ہے وہ ہر چیز کا رب ہوا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، کہ جو اپنی مخلوقات کا خیال رکھے، اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت والجلال نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا تھا کہ جو ذات اپنے اوصاف اور کمالات میں اکیلی ہے تو الہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ ہونے کی حیثیت سے، ایک ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ یا ذات ایک ہونی چاہیے۔ یعنی جب اللہ کے علاوہ کوئی رحمت نہیں برسا سکتا، یہ مانتے ہیں سب لوگ کہ دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اس بات کو سمجھا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک الہ ہونے کو بھی تسلیم کر لو، کہ ایک معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ کی ذات تنہا ہے۔ اللہ کے ساتھ دنیاوی بادشاہوں کی طرح اللہ کا نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی شریک ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال ایک دوسرے طریقے سے اپنے ایک اللہ ہونے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا علم، اور اللہ کا علم بھی ایسا کہ جو محیط ہے، اور اللہ کے اس علم میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، علم بھی اللہ کا کامل ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ کے، یعنی اللہ ہی آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ کفار مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں قیامت کے دن سے بہت ڈراتے رہتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یعنی آپ نے ہمیں قیامت کے دن سے ڈرایا، تو قیامت آئے گی کب؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ یعنی 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، آپ ہمیں اس کا ایک صحیح علم بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ قیامت کا علم یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا اعلان کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت ایک غیب کی چیزوں میں سے ہے، کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا علم جانتی ہو۔ لیکن قیامت کا وقت نہ بتلانا، اس سے یہ بات تو لازم نہیں آتی کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، جیسا کہ کفار مشرکین خیال کرتے ہیں کہ قیامت کا علم اگر نہیں دیا گیا کہ کس دن آئے گی یا کس دن نہیں آئے گی، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قیامت نہیں آئے گی۔ آئے گی، اور کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سرے سے یہ کفار و مشرکین اس بات کو نہیں جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی یا کبھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی اس آیت میں کہ ان کی بے خبری اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انہیں قیامت کی اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ قیامت کی جو اطلاع انہیں دی جا رہی ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہے، بلکہ خبر کے واقع ہونے کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی ان کفار کے بارے میں جو سوالات کر رہے تھے کہ قیامت کبھی آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی غور و خوض کر کے دلائل کو سوچنے اور جانچنے کی زحمت نہیں اٹھائی جو آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں پیش کیے گئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اندھے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ آخرت کے سلسلے میں اللہ نے جو دلائل دیے اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون ان 2 آیتوں میں جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک اسلام کا بہت بنیادی عقیدہ بیان فرمایا ہے، وہ کیا کہ غیب کا علم۔ صاف اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مخلوقات میں سے، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت بہت سی قرآنی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں اس بات کو اللہ نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ علم غیب یعنی آسمان اور زمین کا کلی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی یا کوئی زمین پر بسنے والا اللہ کے علم کی طرح اللہ نے یہ صفت کسی کو نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالی اپنے علم میں سے تھوڑا بہت کسی کو کچھ دے دیں تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ نے سارا علم کسی کو دے دیا ہو۔ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالی اپنے علم میں سے کسی کو کچھ جاننا چاہیں
کچھ بتانا چاہیں تو یہ اللہ کا اختیار رہتا ہے، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ نے اپنا سارا علم کسی کو دے دیا ہو، کیونکہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، صحیح حدیث ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا علم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز عورت نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس نے اللہ پر سخت جھوٹا الزام لگایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، کہ غیب کا علم آسمان اور زمین میں کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کی طرح غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں اگر اللہ چاہتے تھے تو جس طرح بیت المقدس کے بارے میں جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو کفار مکہ نے سوالات کیے کہ بیت المقدس بتاؤ کیسا ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، غیب کے پردے ہٹا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ سارے جہاں کا علم اللہ کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، یہ بات اس سے لازم نہیں آتی۔ اللہ جتنا چاہتے تھے اس سے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک اسلامی عقیدہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اکیلا ہے، تو اللہ اس حیثیت سے بھی کہ اللہ اپنی صفت میں اکیلے ہیں، لہذا اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کی جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، کوئی بھی غیب کی بات کل کیا ہونے والا ہے نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی مخلوقات میں اللہ کے علاوہ غیب کی بات کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو یہ خبر بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے سلسلے میں، یعنی آخرت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اس خبر کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے دلائل، آخرت کے واقع ہونے کے دلائل کے سلسلے میں یہ کفار مکہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔